دنیا کی تاریخ میں ایسے ایسے ظالم لوگ گزرے ہیں کہ ہزاروں کروڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے ظلم اور بربریت کی قصے لوگوں کی زبانوں پر زندہ ہیں۔ آپ نے ہٹلر اور چنگیز خان کے قصے تو سنے ہوں گے، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں آگاہی دیں گے جس کا نام حجاج بن یوسف ثقفی تھا۔ یہ انسان تھا تو مسلمان، لیکن اس نے ایسے ایسے ظلم کیے کہ تاریخ بھی شرما جائے۔ اس بندے نے بے شمار مسلمانوں کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس بجھائی۔ یہ اتنا سفاک تھا کہ لوگوں کو برہنہ کر کے قید کر دیتا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایک ہی خاندان کے مرد اور خواتین کو ایک ساتھ برہنہ کر کے قید کرتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو ایسی سزا دی کہ عرش بھی سن کر کانپ اٹھے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ملک عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ہب یوٹیوب چینل۔ حجاج بن یوسف بنو امیہ کا ایک جرنیل، ظالم اور سفاک اور سخت گیر گورنر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اماں اور حکم سے قرآن پاک میں اعراب لگائے گئے۔ یہ ایک فسادی انسان تھا۔ عمومی حکومت کو مستحکم اور مضبوط بنانے میں اس کا بڑا حصہ رہا۔ اس نے 73 ہجری میں مکہ کا محاصرہ کیا جو 7 ماہ تک جاری رہا اور کعبہ پر منجیق سے پتھر برسائے۔ اس وقت وہاں حضرت عبداللہ بن ابی زبیر رضی اللہ عنہ نے پناہ لے رکھی تھی، جنہیں اس نے شہید کروا دیا۔ یہ واقعہ اکتوبر 652 کا ہے۔ اس حملے میں 10,000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے۔ یہ سعودیہ کے ایک شہر طائف میں پیدا ہوا، وہیں اس کی پرورش بھی ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اس نے اپنے باپ سے حاصل کی، جو ایک مدارس کا ٹیچر تھا۔ حجاج بچپن ہی سے اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے پر قطع مطمئن نہیں تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن مروان کے وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلد ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم قرار دیا۔ ایک چیز جس کی وجہ سے وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی، اس کی سخت گیری تھی، لیکن اس سخت گیری کی وجہ سے وزیر کی جاگیر کا انتظام بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایت پیدا ہوئی تو اس نے ایک سردار مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا، لیکن یہ وضاحت کر دی کہ یہ آدمی سخت گیر ہے، اس لیے وہ اس کے افعال کے لیے جوابدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح حجاج عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اسی حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور عمومی فوج اس سے دہشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہوا، حالانکہ وہ خود کئی سال اسی دستے میں شامل رہا۔ عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو موصب بن زبیر کے خلاف اس نے سخت اقدامات کیے۔ اس نے عبد الملک کو قائل کر دیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے اور اس کے لیے اخلاقی اور مذہبی حدود عبور کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس نے جب مکہ پر حملہ کیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس وقت مکہ میں پناہ گزین تھے اور عبد الملک کو ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج کو اس مہم کا انچارج بنایا گیا۔ اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگباری کی۔ جب شامی افواج خانہ کعبہ کی حرمت یا عبداللہ بن زبیر کی اخلاقی اپیلوں کی وجہ سے حملہ کرتے ہوئے ہچکچاتے تو حجاج خود سنگباری کرتا تھا۔ اس مہم میں اس نے انتہائی صفاکی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ اس حملے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچا اور وہ زخمی ہو گئی، جو بعد میں دوبارہ تعمیر کی گئی۔ اس مہم کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے حجاز کا گورنر بنا دیا گیا۔ حجاج بن یوسف کو گورنر حجاج اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ عبد الملک کی عمومی اقدار کو اس سرزمین پر مستحکم کر سکے۔ یہ کافی عرصہ مکہ میں مقیم رہا۔ اس نے ہر ایک شخص کو قتل کروا ڈالا جو عمومی اقدار کے خلاف زبان کھولتا۔ اس کے مظالم نے عوام کے حوصلے پست کر دیے اور وہ عبد الملک کی غلامی پر رضامند ہو گئے۔ مکہ کے بعد مدینہ کی باری آئی۔ حجاج وہاں پہنچا تو صحابہ زادوں اور تابعین کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ اس نے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی
اور انہیں عبد الملک کی بیعت کرنے پر آمادہ کرنا چاہا، تاہم اہل مدینہ خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے اس کی مخالفت بھی نہ کی، لیکن کسی نے بیعت بھی نہ کی۔ حجاج نے انہیں 3 دن کی مہلت دے کر رخصت کر دیا، لیکن ساتھ ہی قتل و غارت کا مشغلہ شروع کر دیا۔ لوگ اس کے ظلم و ستم کے واقعات سن چکے تھے اور واقعہ ہرا انہیں ابھی تک بھولا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے عبد الملک کی بیعت کر لی۔ واقعہ ہرا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ تھا، جس میں یزیدی فوج نے واقعہ کربلا کے بعد مدینہ طیبہ پر حملہ بول دیا تھا اور مدینہ میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے تھے اور مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان بھی نہ ہو سکی۔ حجاج نے معززین کی ایک فہرست تیار کر ڈالی اور ان سب کو ایک ایک کر کے ان کی بیعت لینا شروع کر دی۔ جس نے اموی حکومت پر تنقید کی اس کی گردن اڑا دی۔ 2 ماہ تک اس کی بربریت کے بھرپور مظاہرے ہوتے رہے۔ بالآخر اس مقدس بستی کے باشندوں سے قیامت ٹل گئی اور حجاج کا تبادلہ عراق کر دیا گیا۔ عبد الملک نے اہل خراسان اور کوفہ اور بصرہ کی باغیانہ روش کو ختم کرنے کے لیے حجاج کو گورنر مقرر کیا۔ اس نے صرف 12 آدمی ساتھ لیے اور 1000 میل کا سفر طے کر کے بالکل غیر متوقع طور پر کوفہ پہنچا۔ کوفہ میں داخلہ کے وقت اس نے نقاب پہن رکھا تھا تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ اس کے ساتھی اہل کوفہ کو پکار کر مسجد میں جمع ہونے کا حکم دے رہے تھے۔ حجاج بن یوسف ثقفی مسجد پہنچا تو لوگ شرارت پر آمادہ تھے اور کنکریاں اپنے ساتھ لائے تھے تاکہ اس نئے گورنر کا استقبال کر سکیں۔ اس نے ممبر پر چڑھ کر نقاب الٹا اور ایسی تقریر کی کہ سب لوگ ڈر گئے۔ اس تقریر سے لوگ بری طرح مرعوب ہوئے۔ اس نے عبد الملک کا ہاتھ پڑھنے کا حکم دیا، جس میں اس کی تقریر کا حکم تھا۔ خط کا آغاز السلام علیکم سے ہوا۔ لوگ سہمے ہوئے خط سن رہے تھے، لیکن حجاج سخت غصے کے عالم میں چیخا کہ مینو امیر المومنین تم پر سلام بھیجتے ہیں اور تم میں سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس پر سب لوگوں نے بیک وقت سلام کا جواب دیا اور خط کو نہایت غور سے سنا۔ حجاج نے کوفہ کے لوگوں کو حکم دیا کہ جو لوگ ابھی صفرا کی فوج سے بھاگ کر کوفہ آئے ہیں وہ فوراً واپس چلے جائیں، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حجاج کوفہ سے بصرہ پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے ایک زبردست تقریر کی اور فوج کی تنخواہوں میں کمی کر ڈالی۔ عبداللہ بن جاورد ایک سردار نے اس حکم کے خلاف اپیل کی تو اس نے اسے جاڑ دیا۔ اس پر فوج میں بغاوت ہو گئی اور فوجیوں نے حجاج کے خیمے کو گھیر لیا، لیکن حجاج نے رشوت دے کر بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح اس نے بغاوت کو روک دیا اور ان کے قائد کو قتل کر ڈالا۔ اہل عراق اس بغاوت کی ناکامی سے مرعوب ہوئے۔ حجاج نے حضرت انس بن مالک مشہور صحابی کی شان میں بھی گستاخی کی اور ان کے لڑکے کو شہید کروا دیا۔ تاہم عبد الملک نے اس پر سخت گرفت کی اور حجاج کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے معافی مانگنی پڑی۔ حجاج نے ولید بن عبد الملک کے عہد میں فتوحات پر زیادہ زور دیا اور سندھ اور ترکستان میں بے شمار فتوحات کی۔ اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور یوں ہندوستان میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی۔ حجاج بن یوسف حکومت کے استحکام کے لیے ہر کام کرنے کو تیار رہتا۔ اموی حکومت کے استحکام میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ اس نے اخلاقی اور مذہبی احکام کو ہمیشہ خلیفہ کی خوشنودی کے لیے قربان کیا اور حجاز عراق پر مضبوط اموی کنٹرول قائم کر دیا۔ اس کا مزاج فاتحانہ تھا، اس لیے اس کے عہد میں فتوحات بھی حاصل ہوئی، لیکن یہ صرف تصویر کا ایک رخ تھا۔ دوسرا رخ یہ تھا کہ وہ نہایت ظالم اور شفاق انسان تھا۔ وہ بے جا تلوار کا استعمال کرتا۔ انسانی جان کی حرمت اس کے نزدیک کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ پاک مہینوں کا احترام بھی وہ کم ہی کرتا تھا۔ عراقیوں اور اجمی مسلمانوں سے اس کا سلوک نہایت ظالمانہ تھا۔ لوگ اس کے ظلم و ستم سے سخت پریشان تھے۔ المختصر یہ کہ حجاج بن یوسف نے اپنی تلوار اور تقریری قوت بنو امیہ کے استحکام کے لیے استعمال کی، جس سے وقتی طور پر تو اموی حکومت مستحکم ہوئی، لیکن اس کی غلط کاریوں کی وجہ سے عوام کے دل میں حکومت کے خلاف نفرت پیدا ہوئی۔ حجاج نے اپنے اور حکومت کے مخالفین پہ بے جا ظلم ڈھائے۔ اس کی محبوب سزا مخالف کو برہنہ کر کے بغیر چھت کے قید خانوں میں رکھنا تھی۔ اس معاملے میں وہ مرد اور عورتوں کی تمیز بھی نہیں رکھتا تھا۔ مزید اذیت کے لیے وہ ایک ہی خاندان کے مرد و خواتین کو ایک ہی جگہ برہنہ قید رکھتا۔
ایک وقت میں اس کے پاس برہنہ قیدیوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی تھی، جن میں 30,000 خواتین تھی۔ ان قیدیوں میں اکثریت حجاج و بنو امیہ کے سیاسی مخالفین کی تھی۔ یہ بہت ہی ظالم اور بد مزاج انسان تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خون خوار درندے کا روپ دکھا رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں اور اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم اور تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی اور وہ نفسیاتی مریض بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی حجاج کو ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ اسے سخت سردی لگتی کہ وہ کانپنے لگتا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اسے احساس نہ ہوتا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ اس کے پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے داغے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد داغے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب و نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگنے لگا تو حجاج بولا تو کدھر جا رہا ہے؟ میرا علاج تو کر۔ حکیم بولا تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب مادری تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کر، ان پر ظلم نہ کر، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ حضرت بن جبیر رضی اللہ عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی بھی موت ہو گئی۔ جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد بھی قبر میں نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ظلم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپنے لگتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک ہب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دباتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کرنا مت بھولیں۔